دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم تھا۔ ایک دن عصر سے لے کر مغرب تک ہم کھیلا کرتے تھے پلے گراؤنڈ میں۔ ایک دن مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، سورج اپنی ڈھلان پر تھا، تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ سے مسجد کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سامنے سے دیکھا کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی، جو ادارے کے سربراہ ہیں، مدیر ہیں، وہ تشریف لا رہے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ عصر سے مغرب کے دوران پورے جامعہ دارالعلوم کراچی کے احاطے میں واک کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور لبوں کی جنبش بتا رہی تھی کہ وہ ذکر میں مصروف ہیں۔ اب جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہے تھے تو میرے اندر ایک خواہش جاگ رہی تھی کہ یار آج ان سے بات کی جائے، کچھ نصیحت، کچھ واعظ، کوئی قیمتی جملہ ان سے سن لیا جائے جس پر میں عمل کروں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ اور دوسری طرف میں اس کشمکش میں بھی مبتلا تھا کہ ان کی مصروفیت میں خلل ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ خیر یہ سوچتے سوچتے ہی حضرت میرے قریب آ گئے اور انہوں نے مجھے کراس کیا۔ اب میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ابھی 7 سے 8 قدم ہی چلا تھا کہ شیخ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف مڑ کر دیکھا پیچھے، تو میں نے سوال کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ ایک جملہ کہا اور آگے چل دیے۔ اس وقت میری عمر 16 سے 17 سال تھی، تو میں سمجھا کہ شیخ نے ایک جملہ کہہ کر مجھے ٹالنے کی کوشش کی ہے، مجھے نظر انداز کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی عقل تو تھی، عقل سلیم نہیں تھی، چیزوں کو اس قدر جانتا نہیں تھا، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ فقہا کو فقیہ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تو وہ چیز میرے اندر نہیں تھی۔ اب میں نے بھی اس جملے کو نظر انداز کیا اور تھوڑا برا سا محسوس کر کے میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ لیکن دوستوں اس واقعے کو 6 سے 7 سال گزر گئے۔ آج جب میں ان کا یہ جملہ اپنے ذہن میں دہراتا ہوں اور یاد کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا تقوی اختیار کرو، تو یہ کتنا بڑا جملہ تھا، اور اس وقت انہوں نے مجھے کتنی بڑی بات کہی اور کتنا مشکل کام مجھے کرنے کو کہا، جو میرے لیے کرنا کتنا مشکل ہے یہ اس وقت میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ لیکن آج جب کچھ سوچ سکتا ہوں، کچھ سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس وقت کس قدر قیمتی خزانے سے نوازا۔ خیر انہوں نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اب متقی لوگ کون ہوتے ہیں، یہ سوال میرے اندر وہ گردش کر رہا تھا میرے دماغ میں کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت شیخ کا آسان ترجمہ قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ متقین لوگ کون ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا تھا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سب کے سامنے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، یا اپنے CNIC پر لکھوا دیا کہ ہمارا مذہب مسلمان ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مقصد اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم کچھ برا کام کرنے لگیں، کچھ اچھا برا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے لگیں، خلوت میں کوئی گناہ کرنے لگیں جو ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے، اور جب ہم کوئی ایسا کام کرنے لگیں جو ہم دوسروں سے چھپ کر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ ڈر ہو، یہ سوچ ہو ہمارے دماغ میں کہ یار اوپر کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ایک دن ایسا آنا ہے ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور جتنے کام، جتنے اعمال ہم نے اپنی زندگی میں کیے ان سب کا حساب ہم نے دینا ہے۔ یہ اصل تھا ایمان۔ اور ہم اپنی ذاتی زندگی میں کتنے ہی ایسے کام ہیں جو چھپ کر خلوت میں کر دیتے ہیں کہ یار کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ یار کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں کہ یار اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن اوپر ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ غیب بالایمان کا مطلب یہ۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز تو الحمدللہ اس وقت بھی پڑھا کرتے تھے، آج بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا مطلب کیا ہے؟ کیا شیخ نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ نماز پڑھا کرو؟ وہ تو ہماری تربیت میں شامل تھا، مدرسے کی جو ہماری زندگی تھی، 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں اس کی تنبیہ بھی کی جاتی تھی اور اس کی مکمل ایک ترتیب تھی۔ تو اس وقت اگر میں اس بات کو سوچتا کہ نماز پڑھنے کا ہے، وہ تو میں آلریڈی پڑھ رہا ہوں، لیکن جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اگلی ایک آیت میں آیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بہت سی برائیوں سے روکتی ہے جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں، ڈیلی لائف میں ہم کرتے ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولنے لگتا ہوں تو میرے دل میں ڈر ہوگا کہ نہیں، کچھ دیر بعد میں نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے،
نماز میں کھڑے ہونا ہے، اس سے ہم کلام ہونا ہے، میں اسے کیا شکل دکھاؤں گا، کس طرح اس کا سامنا کروں گا کہ میں جھوٹ بول کر آیا ہوں، شراب پینے لگا ہوں، تو شراب پینے سے پہلے میرے دل میں یہ ڈر ہوگا کہ یار میں نے اگر شراب پی لی تو 40 دن تک ناپاک رہوں گا، میری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، میں ایک گندگی کی حالت میں خدا کے حضور پیش ہوں گا۔ تو یہ نماز ہمیں کتنی برائیوں سے روک دیتی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تیسری چیز جو متقی لوگوں کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سا پیسہ کماتے ہیں اور ہم میں خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں مالدار ہوں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت کے نشے میں یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، کسی کا حق مار کر کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں۔ خیر، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ یار جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ہم یہ بھی سوچیں گے کہ کیا میں جو خدا کی راہ میں پیسے دے رہا ہوں، جو میں نے اللہ کی راہ میں جو اس کے اکاؤنٹ میں نے پیسے جمع کروانے ہیں جو آخرت میں مجھے ملیں گے، تو کیا میں یہ حرام کمائی، اپنی سود کی کمائی، ناحق کمائی، کسی کا حق مار کے میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہا ہوں، اور یہی وہ کمائی ہے جو مجھے روز قیامت، روز محشر مجھے واپسی ملنی ہے۔ اب جو میں جمع کراؤں گا وہی مجھے واپسی ملے گا۔ اگر میں نے حرام کمائی، کسی کا حق مار کر میں نے وہ اس اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے، اللہ رب العزت کا جو ایک کھاتہ ہے ہمارے ساتھ، اگر میں نے اس کھاتے میں وہ پیسہ جمع کرایا ہے تو روز قیامت میرا حق بھی مار دیا جائے گا، اور مجھے اس حق کا، جو میں نے کسی غریب کا پیسہ کھایا ہے، کسی مظلوم کا پیسہ کھایا ہے، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جو رزق ہمیں دیا ہے، جو ہم زندگی میں کھاتے ہیں روزمرہ، اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یار میں تو کھا رہا ہوں، میرے پڑوس میں کسی نے کھایا یا نہیں کھایا، میرا پڑوسی آج بھوکا تو نہیں سویا، میرا دوست، میرا کلاس فیلو، میرا آفس والا، آج میں تو لنچ باکس لے آیا، میں تو اپنا ٹفن لے آیا، میں نے کھا لیا، پیٹ بھر لیا، لیکن میرا دوست جو آج کسی وجہ سے اپنا ٹفن نہیں لا سکا، کیا اس نے بھی کھایا یا نہیں کھایا؟ میرے آس پاس بہت سے غریب ہوں گے، فقراء ہوں گے، مساکین ہوں گے جو کما نہیں سکتے، یا کماتے ہیں لیکن وہ پورا مہینہ اس میں گزارا نہیں کر سکتے، کیا میں نے ان کی مدد کی یا نہیں کی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے مجھے نوازا، میں نے ان میں سے صدقہ ادا کیا یا نہیں ادا کیا۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے بھی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی ذاتی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو صرف ہم مذہبی طور پر اللہ کے عبادت گزار بندے اور اللہ کے متقی بندے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم ایک بہترین معاشرے کو جنم دے سکتے ہیں، ہم ایک اچھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں، ہم پیار محبت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، چھوٹے چھوٹے جملے جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں بتائے جاتے ہیں اور ہمیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان پر غور کریں، انہیں سوچیں اور سمجھیں، تو ہمیں ان کے اندر بہت سا قیمتی سرمایہ اور خزانہ ملے گا جو ہم نہ جانے انجانے میں گنوا دیتے ہیں۔ شکریہ۔